خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کا کلام پاک اترا، پروردگار کو اپنے زمین والوں پر رحم آیا۔ رب العالمین نے دیکھا یہ مکے کے مسلمان، وہ یہ یثرب کے مسلمان، وہ عرب کے مسلمان، وہ کفار و مشرکین اور جو اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھتے تھے اور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، پروردگار کی طرف دیکھ کر کے آسمان کی طرف انتظار کرتے تھے، یا اللہ یہ مکے میں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا اللہ یہ شرابیں کب تک پی جائیں گی، اے مولا یہ مکے کے اندر ناچ گانے کب تک کیے جائیں گے۔ رب العالمین دیکھتا رہا، پروردگار سب کچھ سمجھتا رہا اور فرشتوں کے سامنے ذکر خیر بھی کرتا رہا اور ساری چیز، لیکن آقا خالق کائنات مالک کائنات وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ خالق کائنات نے کہا جبرائیل کسی ہستی کا انتظار ہے، اسرائیل کسی ہستی کا انتظار ہے، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، جب وہ پیدا ہوگا میں دنیا انسانیت کی قسمت کے فیصلے کر دوں گا، میں ان بددعاؤں کو رہبر بنا دوں گا۔ یا اللہ وہ کون ہستی ہے، وہ کون ایسا مالک ہے، وہ کون شہنشاہ عالم ہوگا۔ دیکھا جبرائیل سے کہا جبرائیل میرا محبوب آ گیا، آمنہ کے گھر میں محمد پیدا ہو گیا، وہ آ گیا جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا۔ اے فرشتوں دیکھنا میں اسے یتیم رکھ کر کے پالوں گا، میں ابو جہل کے آغوش کے اندر پالوں گا، ابو جہل کے ماحول میں پالوں گا۔ یا اللہ یہ یتیم کیا کرے گا، مکے کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے لگے، اماں جان فرماتی ہیں یہ عجیب بچہ پیدا ہو گیا، میرے گھر میں نور آ گیا، مکے میں نور آ گیا، جس کا دودھ پی لیا وہ مالا مال ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ ترانے گانے لگی، محمد جس راہ سے گزرتا وہاں سے خوشبو مہک جاتی، محمد عربی جس کی طرف دیکھ لیتا وہ نور و منور ہو جاتا۔ بڑھتا رہا چلتا رہا، جب آقا مدنی کے ہوش و آش ہو گئے، اللہ کے حبیب جوان ہو گئے، یا اللہ یہ میری مائیں زنا کر رہی ہیں ان کا کیا ہوگا، اللہ یہ بتوں کو پوج رہے ان کا کیا ہوگا، یا اللہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، جو آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو پتھر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نفع نہیں پہنچا سکتا، رب کا یہ محبوب روتا ہے اور روتے روتے کڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اے محمد تو بچہ ہے اور ہمارے ساتھ کیوں بتوں کو نہیں پوجتا، میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں آؤں گا، یہ حرام کا لقمہ نہیں کھاتا ہے، یہ غلط محرم کو نہیں دیکھتا ہے۔ روتے رہے، اللہ سے مناجات کرتے رہے، دل نہ لگا، غار حرا جانے لگے، عبادت کرنے لگے، شادی بھی ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی آپ مایوس کیوں رہتے ہیں، یہ مکے کا کیا ہوگا، انسانیت کا کیا ہوگا، اور میں جا کر کے اللہ سے مناجات کرتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا جبرائیل چلے جاؤ، میرا محبوب 40 سال کا ہو گیا، میرا محبوب تڑپ رہا ہے، میرا محبوب انسانیت کو درس دینا چاہتا ہے۔ یا اللہ کیا لے کر جاؤں، کیا تحفہ لے کر جاؤں، کیا چیز لے کر جاؤں کہ میرے محبوب کو میرا سلام کہنا اور کہنا، نماز کا پہلے حکم نہ دوں گا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہ دوں گا، حج کا حکم پہلے نہ دوں گا اور کسی بھی چیز کا حکم نہ دوں گا۔ نبی کو کہہ دے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی مکرم ریڈ دا قرآن،
قرآن پڑھو، اللہ کا نام لو، میرا کلام میری زبان سے نکلا ہوا ایجوکیشن کو عام کرو، تعلیم کو عام کرو۔ یہ مکے کے اندر قرآن کی تعلیم آئے گی اور مدینے میں قرآن کی تعلیم آئے گی۔ اے محمد دنیا جگمگا جائے گی، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن پر مٹے گا، جو قرآن والوں سے محبت کرے گا، جو قرآن پہ پیسہ لٹائے گا۔ اے محمد میرے جلال کی قسم، عزت کی قسم، دنیا اس کے قدموں میں ڈال دوں گا اور تیرے غلاموں کے غلاموں کو کرسیاں ان کے قدموں میں آئے گی۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے اللہ کے نبی صحابہ کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، قراء کی تاریخ، اہل قرآن کی تاریخ، اور کیسے سرخرو ہوئے قرآن پڑھ کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کیا کیا بیان کیا جائے، میرا تو موڈ نہیں تھا کیونکہ 5-6 دن سے بڑے اجلاس لاوڑ گئے، پھر وہاں سے گنگو، آج بھی 5-6 بیان، اور یہاں پہنچے، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے مولانا مستجاب صاحب بھائی دعا کیجئے گا کہ نہیں اتنا بڑا مجمع آیا۔ دوستو یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ کانفرنسیں تو بہت ضروری ہیں کہ علمی فکری اصلاحی کانفرنس سے کی جائیں، لیکن دوستو بات پھر وہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بات چلی تھی سرزمین گنگیرو جو قرآن کریم کا ایک مرکز بن گیا تھا، بقول مولانا مستجاب صاحب ابھی بھی ہے، لیکن جو اس کی خدمات، یہ خود بندہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا بندہ آپ کا بھائی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ گنگیرو کی سرزمین کا فیض ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی ہستی کا ایک خلیفہ قاری ارشاد صاحب کا مولانا مستجاب صاحب نے نام لیا۔ اللہ اکبر۔ جب ہم ہریانے میں پڑھتے تھے قاری ارشاد علی صاحب تشریف لاتے، ساتھ میں صاحبزادے ہوتے قاری ثناء اللہ، میری عمر 12 سال کی، قاری ارشاد صاحب نے ہمارا امتحان لیا پپلی مزرہ ہریانہ، کہنے لگے 2 امتحان، آپ تو سب جانتے ہیں بڑے بوڑھے، وہ 12 سال کی میری عمر، بھائی کہاں سے، میں جانتا تھا، ڈرتا تھا حضرت قاری صاحب سے، امتحان لیا کانپ گیا، آج تو یہ بڑا میاں جی چھوڑے گا نہیں، فیل کر کے رہے گا۔ گیا، کہا کیا نام ہے، میں نے کہا محمد عابد۔ ارے تو نام بھی قاعدے سے بولتا ہے، میں نے سگا روب جمع تھوڑا سا، کہا عابد کون سا قاعدہ، میں نے کہا قلقلہ۔ قاری صاحب بیٹھ گئے، کہاں کے رہنے والے ہو، میں نے کہا محمد پور۔ اچھا محمد پور گنگرو چھوڑ کے یہاں آ گئے، آگے نہیں بولا کہ ڈر لگتا ہے ورنہ مارتے تھپڑ، بس ہمارے استاد نے کہا حضرت جی امتحان لے لو، حضرت جی نے امتحان لیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے استاد کو جزائے خیر دے، قاری عبد المنان، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرماوے، حضرت مولانا الیاس صاحب، انہوں نے کہا حضرت یہ محمد پور والے ہمارے یہاں پہنچ گئے، گنگیرو یہاں اٹھ کر آ گیا، آپ بچے کا قرآن سنیں، اصلاح فرمائیں۔ بہرحال قاری صاحب نے قرآن سنا، الف لام را، سورہ یوسف 7 آیتیں، قاری صاحب نے فرمایا 7 آیتوں میں 17 غلطی ہیں۔ اللہ، 17؟ میں کہ یہ تو فیل کر دیں گے، اب تو پکا۔ تو اس کے بعد کہا تم نے قاعدہ کون کون سا پڑھا، میں نے قاعدہ بتلا دیا۔ اس کے بعد کہا نہیں،
جو قاعدہ تم نے نہیں پڑھا میں وہ امتحان سے کاٹتا ہوں، فیل نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت قاری صاحب نے قرآن کریم سننے کے بعد اصلاح فرمائی اور سینے سے لگایا اور کہنے لگے اللہ اس بچے سے دین کا کام لے لے، اللہ اس بچے کو پوری دنیا میں چمکا دے۔ یہ آپ کا بھائی وہاں سے نکل کر لکھنؤ چلا گیا، لکھنؤ عالم بنا، بظاہر ڈگری لے لی، عالم تو کس کو بڑے آدمی کو کہتے ہیں۔ اور پھر میں افریقہ چلا گیا اور وہاں جا کر کے نورانی قاعدہ گنگیرو طرز پر، پانی پتی طرز پر پڑھایا۔ الحمدللہ اس وقت 18 ملکوں میں قاری ارشاد علی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں، کالے بچے، حبشی بچے آج وہاں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک گنگیرو والو، خدا کی قسم اگر قاری صاحب کے مدرسے میں تم نے چندہ دیا تھا، اگر تم ان سے محبت کیا کرتے تھے، اگر تم ان سے اللہ کے لیے ملا کرتے تھے، گنگیرو والو میں کبھی تمہیں دعا میں نہیں بھولا، میرے شاگرد ہمیشہ گنگیرو والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ارے کیوں نہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، امت پر احسان ہے، اللہ نے اپنا قرآن نبی پر نازل فرمایا، نبی نے قرآن صحابہ کو سنایا، صحابہ نے قرآن تابعین کو سنایا، تابعین نے اولیاء کو، مشائخ کو، علماء کو، حفاظ و قراء کو سنایا۔ یہ علماء دیوبند اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان لوگوں نے حدیث پر محنت کی، تفسیر پر محنت کی، یہ مظاہر علوم والے انہوں نے صوفیہ محدثی کو پیدا فرمایا۔ ہائے مولانا الیاس تیری تعلیم و تربیت کیا ہوئی، تو گنگوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتا، مولانا رشید گنگوں ہی سے درس حدیث لیا کرتا تھا۔ اے مولانا الیاس تو مدرسے کا پڑھنے والا تھا اور تو نے گنگوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگائی تھی، اور یہ کاندلا، اے کاندلا آج تیرا نام عرب میں گونج رہا ہے، آج تیرا نام افریقہ میں گونج رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قاری ارشاد کا نام جب آتا ہے، قاری فتح محمد کا نام جب آتا ہے تو قرآن زندہ ہوتا ہے، مولانا الیاس کا نام جب آتا ہے دعوت زندہ ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کاندلے کا مرکز علماء کا مرکز بن گیا اور یہ گنگیرو قرآن کا مرکز بن گیا۔ اے دیوبند تیری کیا شان ہے کہ تو نے کیسے کیسے اولیاء پیدا فرمائے، کیسے کیسے محدثین پیدا فرمائے۔ یہ شیخ الہند تیری قبر پر لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں، تو نے حسین احمد جیسا مدنی پیدا فرما دیا، یعنی محدث جیسا تیار کر دیا۔ اور کس طریقے سے تیار کیا؟ ہاتھ میں قرآن ہے، حدیث ہے، استاد کی نظر ہے، استاد کی خدمت ہے۔ مالٹا کی جیل میں شیخ الہند پہنچ گئے، شیخ الہند نے کہا حسین احمد میری وجہ سے مالٹا کی جیل میں کیوں آیا؟ اللہ اللہ کے بندے، اے میرے استاد محترم، آپ میرے استاد ہیں، مالٹا کی جیل میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میرے استاد جیل میں رہے، حسین احمد باہر رہے، ہو نہیں سکتا۔ اے حسین احمد تو نے استاد کی خدمت کا صلہ دے دیا۔ فرماتے ہیں میرے استاد شیخ الہند پر کوڑے پڑا کرتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے حسین احمد قوم کو مت بتلانا، مسلمانوں کو مت بتلانا، اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہو رہی ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان کا سودا نہیں کر سکتے، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمارے گھر اجاڑ دیے جائیں، ہم قرآن کو، ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہندوستان کا سودا نہیں کر سکتے۔ بالآخر ہندوستان آزاد کرایا ان علماء نے، حافظوں نے،
قاریوں نے، مجاہدوں نے، مدرسے والوں نے، تبلیغ والوں نے، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم غدار ہیں. ہماری تاریخ پڑھو، ہم یہی پیدا ہوئے، ہم یہی مر رہے ہیں، ہم یہی مدرسے چلا رہے ہیں، بھیک مانگ مانگ کر ہم قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تمہیں تمہاری کرسی مبارک، دولت مبارک. ہم تو انسانیت کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تڑپتے ہیں. یہ بسترے اٹھانے والے لوگ یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، رحمتوں کی طرف بلا رہے ہیں، پروردگار سے رشتہ جوڑ رہے ہیں. پھر کہتے ہو کہ دہشت گرد ہے. مسلمانوں جاگو جاگو، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تمہارے قرآن کو بدنام کیا جا رہا ہے، تمہاری نمازوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. نمازیں جب بدنام ہوں گی، ایک شیخ نے کہا جب ہم نماز پڑھیں گے اگر نماز صحیح پڑھنے پر آ جائیں، حضرت جی مولانا یوسف نے کہا تھا پوری کائنات میں امن و امان قائم ہو جائے گا. ہائے مسلمان تو نماز بھول گیا، ہائے مسلمان تو قرآن بھول گیا، ہائے مسلمان تو اتحاد بھول گیا، ہائے مسلمان تو جاں فشانی، قربانی، ریاضت، مجاہدہ بھول گیا. تو نے تھوڑی سی خدمت کر لی، کہتا ہے I am something، میں کچھ ہوں. کیوں؟ میں امام ہوں، میں قاری ہوں، میں مفتی ہوں. میری یہ خدمت، میری وہ خدمت. آئیے سنیے، یہ اللہ والے خدمتیں کر کے بھی رویا کرتے تھے. یہ اللہ والوں کی تعریف ہوا کرتی تھی. ان کو قاری بنایا جاتا، ان کو محدث بنایا جاتا، ان کو امام بنایا جاتا، ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا، ان کو مقرر کہا جاتا. وہ رویا کرتے تھے. یہ مولانا شیخ الحدیث زکریا ہیں، انگلینڈ پہنچے. حضرت جی مولانا یوسف مطالعہ زندہ ہے، پوچھ لینا. مولانا راشد صاحب جانتے ہیں، ان کے دارالعلوم میں شیخ الحدیث پہنچے. جلسہ سجایا گیا، یورپ کا پہلا جلسہ. انگریز دنگ ہو گئے. یہ کاندلے کا رہنے والا بڑا میاں جی، چہرہ نورانی، اتنے لوگ عاشق بن کر آئے ہیں، یہ کون ہے، یہ کیا ہستی ہے. جلسہ شروع ہو گیا. اناؤنسر نے کہا شیخ الحدیث رائٹر ہیں، شیخ الحدیث بڑے امام ہیں، شیخ الحدیث بڑا قاری ہے، شیخ الحدیث بڑا رائٹر ہے، شیخ الحدیث بڑا پیر ہے، شیخ الحدیث کتابوں کا مصنف ہے. حضرت شیخ الحدیث رونے لگے. کہا یوسف تو نے انگلینڈ بلا کر مجھے ذلیل کر دیا. ڈر گئے. حضرت گستاخی، آپ کو تکلیف؟ کہ جی. فرمایا اے مولوی یوسف، مشکات شریف اٹھا کر لا. حضرت نے فرمایا مولانا یوسف نے، حضرت جی مشکات لانے کی ضرورت نہیں، آپ ہی حدیث پاک سنا دیں، جو آپ فرمائیں گے بالکل مصدق ہوگی. فرمایا مولانا شیخ الحدیث زکریا نے تمہیں مجھے بلا کر یوں کہا، یوں کہا، یوں کہا، اے مولوی یوسف کیا تو نے حدیث میں نہیں پڑھا کبھی اللہ دین کا کام فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے؟ ارے میرا ایمان پہ خاتمہ ہو لینے دے، اگر ایمان پہ میرے خاتمہ ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر مرتے دم مجھے کلمہ نصیب نہ ہوا تیری تعریف سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ ہیں اللہ والے جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. یہ کاندلے کے علماء مشائخ نے ہمیں سبق دیا. ہائے ہائے یہ حضرت مولانا قاری ارشاد علی ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. ہم حضرت جی مولانا الیاس کے ساتھ یہاں پہنچے. ایک درخت کے نیچے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. داڑھی والے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں، اور قاری ارشاد علی صاحب جلال میں ہیں، بادشاہ کی طرح بیٹھے ہیں. کہتے ہیں حافظ جی صاحب ابھی پہلی تختی صحیح نہیں ہوئی، صحیح کیجئے جب کھانا کھائیے. میں کہہ رہا ہوں یار یہاں یہ بڑے، آپ کون ہیں؟ کہ جی میں حدیث پڑھاتا ہوں. کہاں؟ گجرات میں. کا نورانی قاعدہ؟ کہ جی میرا قرآن صحیح نہیں.
گنگیرو کے اندر درخت کے نیچے بیٹھ کر قاری ارشاد نے صفحہ نبوی کی یاد تازہ کر دی. آج ان کا وہ قرآن پڑھائے ہوئے لوگ گنگیرو والوں آج پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے. لیکن میں یہاں آیا, ماشاءاللہ مجمع ہے, اگر ابھی کسی سے سورۃ الفاتحہ پڑھا لی جاوے دوستو, وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, کسی بھی نسل کا ہو, خدا کی قسم مجھے ایسا یقین ہو رہا ہے شاید میں قسم کھا لوں تو میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا, 60% کی الحمد مجہول ہوگی. قرآن کریم ویسے پڑھنے کا حکم ہے جیسے اللہ نے نازل فرمایا, ورنہ معنی بدل جائیں گے. مثلا آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور پھر الحمدللہ رب العالمین. اب آپ انگلش تو بولتے ہو بالکل, وہ اگر میری انگلش میں کچھ گڑبڑ ہو جائے, مولوی صاحب ٹھیک ہے عربی تو بول سی رہے, اردو سی, انگلش تو مولانا کی رائٹ نہیں ہے, اور بہت مولانا کی ایجوکیشن لگتا ہے کمزور ہے. ایسے ہی رب العالمین کی زبان عربی, اللہ کی زبان عربی, فرشتوں کی زبان عربی, جنت والوں کی زبان عربی, محمد عربی کی زبان عربی. اللہ نے قرآن عربی میں اتارا تو عربی میں پڑھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ انگلش میں پڑھ لو, یہ نہیں کہ ہندی میں پڑھ لو, ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھ سکتے ہو, لیکن نماز میں جب معاملہ آئے گا نماز کا تو قرآن کو عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا, عربی کے الفاظ ہی پڑھنے پڑیں گے. آج ہم میں شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کر دیا ہے جیسا چاہو قرآن کریم الٹا سیدھا پڑھ لو. اب انگلش میں غلط بول دوں تو آپ ہنسنے لگے. کیا اللہ کا کلام جو اللہ نے اتارا ہے, جس کا انکار پہاڑوں نے کر دیا تھا, زمین نے انکار کر دیا, اللہ تیرے قرآن کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے, حضرت انسان نے اٹھا لیا, تو اللہ کا کلام آپ گڑبڑ پڑھیں, اللہ کو برداشت نہیں ہے. گنگیرو والو اپنی قسمت پر ناز کرو, یہاں قرآن کریم صحیح پڑھنے کی محنت کی گئی ہے, اسی کی برکت ہے آج اتنا بڑا مجمع علماء کی زیارت کرنے بات سننے آیا ہے. پروردگار قرآن کے انوار و برکات سے آپ کو آپ کی نسلوں کو مستفید فرما دے, کہہ دو آمین. میں کوئی بات سوچ ووچ کے نہیں آیا, یہ من جانب اللہ بات آ رہی ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبی بنا دیا گیا. اللہ کے نبی قرآن لے کر تشریف لائے اور نبوت کا تاج پہن کر آئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی بیوی ہیں, اہلیہ محترمہ ہیں. آپ گھبرائے ہوئے ہیں اور پسینے سے شرابور ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بستر لگایا, آپ کو لٹایا, آپ کا چہرہ انور پر دیکھا, پسینہ سر مبارک دبانے لگی. پھر پوچھا کہ میرے سرتاج آپ پریشان ہیں, میں آپ کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجۃ الکبریٰ آج میرے پاس جبرائیل آئے, اللہ کا کلام لائے اور یوں کہہ گئے تو اللہ کا نبی ہے. اللہ نے کہا ہے. خدیجۃ الکبریٰ خوشی کے مارے رونے لگی اور چہرہ انور کو بوسہ دے دیا. یا اللہ کہاں میں کہاں میری قسمت, یہ نبی سرتاج, یہ میرا شوہر, یہ امام الانبیاء جو آگے بنے گا, نہ معلوم کیا کیا ہوگا. پھر فرمایا خدیجۃ الکبریٰ پڑھی لکھی تھی, ہماری گھر کی عورتوں جیسی نہیں تھی, وہاں مت جانا, آپ کو پسینہ آ رہا, مولوی صاحب کے پاس چلو تعویذ گنڈے کے لیے, جنات نے اثر کر لیا ہوگا. خدیجۃ الکبریٰ کیا کہہ رہی ہیں, نبی کو تسلی دے رہی ہیں, ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, نبی کا مقام سمجھ گئی, مرتبہ سمجھ گئی, ایجوکیٹڈ عورت ہے, مائنڈیڈ عورت ہے. فرمایا علماء بیٹھے ہیں, بخاری میں الفاظ ریکارڈ کیے گئے ہیں. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا.
نبی کریم نے چہرہ انور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف کیا، کیا فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ ہرگز آپ کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ فرمایا خدیجہ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ اللہ، سب سے پہلی صفت کیا بیان کی؟ اے میرے سرتاج، آپ رشتہ داری کو توڑتے نہیں، جوڑتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے دنیا کے اندر رشتہ داری کو توڑا اور دنیا سے معاف کرا کر نہیں گیا، کل قیامت کے دن اللہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہائے میری بہن، ہائے میری پھوپھی، ہائے میری خالہ، ہائے میری ماسی، ہائے میری ممی، ہائے میری ممانی، آج تو بٹیا کو کہتی ہے اپنی ساس کے ساتھ مت رہنا، اپنے بھائی کو الگ کر دو بھابھی سے۔ پھوپھی سمجھا رہی ہے اپنے بیٹوں کو، نواسوں کو، الگ ہو جاؤ، تیرا مکان بن گیا، کام نکل گیا، اب تو اس غریب کے ساتھ مت جانا، تیرا اسٹینڈر گر جائے گا۔ اے میری بہن، تجھے پتا نہیں، چاہے تو نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اگر تو نے رشتہ داری کو توڑ دیا اور اسی طرح سے دنیا سے چلی گئی، اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ پاک جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو کیا کہا حضرت خدیجہ نے؟ انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ دوسری صفت وتقر الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا؟ داماد آیا تو مرغا آئے گا، مسلم آئے گا، بریانی آئے گی، اور جماعت والے آ جائیں، امام صاحب کا نمبر کھانے کا آ جائے تو کہیں گے اوہ مولوی صاحب بی بی کے لیے تعویذ دے دو۔ اسے پتہ نہیں یہ سیاست کھیل رہا کہ کیا ہوا، اجی رات سے بخار ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، میں بھی ہوٹل پہ کھایا، تعویذ بھی دے دو۔ مولوی صاحب کو آ کے تعویذ بھی لے رہا، سنا رہا۔ آج جو آپ کو امید تھی پلاؤ کی، ہمارے یہاں تو چٹنی بھی نہیں پکی۔ اللہ اللہ، ایک زمانہ تھا لوگ علماء کرام کو کھلانے کے لیے لڑا کرتے تھے اور جماعت کے اکرام کے لیے، تو کیا فرمایا خدیجۃ الکبریٰ نے؟ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی دی، آپ نبی تو بن ہی گئے، قرآن نازل ہونے لگا، مکے والوں نے بڑا ستایا۔ نبی کریم کہتا بھائی نماز پڑھ لو۔ کیوں پڑھیں ہم نماز؟ نماز وہ پڑھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں، ہم کیوں پڑھیں؟ اچھا ارے پڑھ لو بھائی، اللہ نور دے گا، اللہ جنت دے گا، نماز کی برکت سے اللہ رزق دے گا، نماز کی برکت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ آگے چلے، دیکھیں لوگ سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود کھائے گا اور کھلائے گا، جو سود کا کاروبار کرے گا، جو سود کو بڑھاوا دے گا، جو سود کی باتیں کرے گا، جو سود والے کے پاس بیٹھے گا، جو رشوت دے گا، جو رشوت لے گا، جو حرام کمائے گا، جو حلال طریقے سے نہیں دیکھے گا، سودی کاروبار کرے گا، اس پر لعنت، کاروبار پر لعنت۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو قرآن کریم کا ارشاد ہے اللہ سے اعلان جنگ کر کے مرے گا اور مرنے کے بعد جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ سود سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ یہاں تو مسلمان ہے، سود کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تو میں نے کر دیا کہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ تو گنگیرو کے رہنے والے مسلمان ہو ماشاءاللہ، یہاں تو 100% نمازی، 100% جماعتی، 100% قرآن پڑھنے والے، مجھے تو یہی امید ہے اور انشاءاللہ یہاں کے قرہ علماء بتلائیں گے، لیکن مجمع یہی بتلا رہا ہے۔ لیکن دوستوں، بعض دوستوں نے مجھے بتلایا ہماری مائی بہنوں نے جب
جب سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، پردہ کرنا چھوڑ دیا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا چھوڑ دیا، گھر کے اندر بے برکتی نازل ہو گئی، گھر کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگے۔ اللہ اللہ، تو میری مائی بہنوں، آپ ازواج مطہرات کی زندگی کا مطالعہ کرو، کس طریقے سے وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، لکھا ہے ان کی سیرت کے اندر، چکی چلاتے چلاتے ایک قرآن ختم کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اللہ کے حبیب نے رخصت کر دیا، بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بیٹی کبھی شوہر کو ناراض نہ کرنا، کبھی شوہر کی پردہ فاشی مت کرنا، کیونکہ تیرے شوہر کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم اپنی لخت جگر نور نظر کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن بری ہوئی دوپہر میں تشریف لے گئے، آپ نے کنڈا کھٹکھٹایا، فاطمہ الزہرا نے کہا من؟ کہا انا ابوک، میں تمہارا باپ رسول اللہ۔ فرمایا اہلاً و سہلاً، لیکن ابا جان ایک منٹ کی اجازت دیں، میں اپنا گھر کے اندر صحیح سیٹنگ کر کے بیٹھ جاؤں، پھر آپ تشریف لائیں۔ کہا بیٹی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے توقف فرمایا، فاطمہ الزہرا نے پھر کھولا، ابا جان کو رسول اللہ کو بٹھایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، میری لخت جگر نور نظر فاطمہ، میرے دو پھول حسن حسین کہاں چلے گئے؟ اے فاطمہ، ان کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، میرے پھولوں کو لاؤ۔ یا رسول اللہ، اے میرے ابا جان ابھی وہ نماز پڑھتے ہیں، تشریف لائیں گے۔ اے میری بیٹی لخت جگر نور نظر، تیرا چہرہ مغموم ہے، محزون ہے، اداس ہے، اے میری بیٹی مجھے اپنا دکھڑا سناؤ۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے میں عافیت سے خیریت سے ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بیٹی میں اللہ کا رسول ہوں، تیرا باپ ہوں، تیرا راز فاش نہیں کروں گا، تو سچی سچی بات بتا دے کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ اے میری بہنوں سنو، اے میری ماؤں سنو، اے میری پھوپھیوں سنو، اے میرے بچوں سنو، اے جوانوں سنو، مردوں سنو، امام الانبیاء کی بیٹی اب اپنے شوہر کا راز بتلانا نہیں چاہتی، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا دیا راز رکھوں گا۔ اے بیٹی مجھے دکھڑا سنا دے، کبھی تیری شکوہ شکایت کسی سے نہ کروں گا۔ امام الانبیاء کی بیٹی نے فرمایا، ابا جان آپ نے فرمایا تھا شوہر کو راضی رکھنا، شوہر کے گھر کا پردہ فاش مت کرنا۔ آپ کی بیٹی کے گھر میں 8 دن سے فاقہ ہے، آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹی کی بدن پر اتنا کپڑا نہیں ہے سر چھپا سکے، آپ کی بیٹی نے پردہ پھاڑ کر یہ سر پہ رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب آپ کے نواسے بغیر کھائے پیے بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، اے میرے ابا مجھے دنیا نہیں چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، شوہر راضی ہو جائے، میرے ابا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے حبیب رو رہے ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی رو رہی ہے۔ حضرت حسین آ گئے، نانا جان مجھ سے قرآن سن لو، مجھ سے نماز سن لو، میری امی نے مجھے دعا سکھلائی، کبھی فاقے کا شکوہ نہ کیا، فاقے کا فقر کا شکوہ نہ کیا۔ قربان جاؤ علی پر، قربان جاؤ فاطمہ پر، قربان جاؤ حسن و حسین پر اور نبی کے خاندان والوں پر۔ صبر ہو تو ایسا، شکر ہو تو ایسا، فقر ہو تو ایسا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا اور جبرائیل اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں تشریف لائے، فرمایا اے محمد فکر نہ کرو، اللہ نے فاطمہ الزہرا کو جنت میں عورتوں کا سردار بنا لیا ہے۔
بلایا، لخت جگر نور نظر راضی ہو جا، پروردگار نے تجھے عورتوں کا سردار بنا لیا ہے۔ امام الانبیاء کی بیٹی سجدہ شکر بجا لائی، نماز پڑھنے لگی، اللہ کہاں میں کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ اے میرے آقا، میرے ابا، آپ کا فیض ہے، حضرت علی کا فیض ہے، ان کی تابعداری نے اور ان کی بہت زیادہ اخلاص نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ لوگوں آؤ، اپنی تاریخ پڑھو، صحابہ کی تاریخ پڑھو۔ مائی بہنوں، تم نے مکان بنا لیا، مبارک ہو، فیکٹری بنا لی، مبارک ہو، بچوں کی شادی کر دی، مبارک ہو۔ ارے یاد کرو رسول اللہ کے کردار کو، فاطمہ کے کردار کو، ان کے پردے کو۔ تمہیں مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میدان حشر میں اٹھنا ہے۔ اگر فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہو، آج سے توبہ کرو، پردہ کرو گی، نماز پڑھو گی، قرآن پڑھو گی، شوہر کی مانو گی، ہر طریقے کی تکلیف برداشت کرو گی۔ خدا کی قسم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ایک دن ایمان پہ خاتمہ ہو جائے پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ وہ نعمتیں اللہ نے تیار رکھی ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا فیہا لا عین رأت، ان نعمتوں کو دنیا میں آنکھوں نے دیکھا نہیں، ان جیسی نعمتوں کے بارے میں کانوں نے سنا نہیں، وہاں کی نعمتوں کا خیال دل پر اس دنیا میں خیال تک نہیں گزرا۔ اللہ نے وہ نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومن کے لیے، نمازی کے لیے، تہجد گزار کے لیے، قربانی کرنے والے کے لیے، حج کرنے والے کے لیے، جلسہ میں آنے والے کے لیے، جماعت میں نکلنے والے کے لیے، قرآن کی مدد کرنے والوں کے لیے، چہرے پر داڑھی رکھنے والوں کے لیے، یتیم و مسکین کے سر پر ہاتھ رکھنے والوں کے لیے، سود سے بچنے والوں کے لیے اور رشتہ داری کو جوڑنے والوں کے لیے، ان مبارک محفل کو سجا کر اللہ کی بات کو سنانے کے لیے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ